أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر کچھ اور مسائل انتہائی اہم بیان فرمائے جو معاشرے میں پائے جاتے تھے. آج بھی بہت سارا یعنی کہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ آج دن رونما ہوتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وآتوا الیتامی اموالہم، فرمایا یتیموں کو ان کے مال دے دو، یتیموں کو ان کے مال دے دو. یعنی ہوتا یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ یتیموں کے مال دبا جاتے تھے، متولی بن جاتے تھے یتیم کے مال کے، یتیم کے متولی بن جاتے تھے، کفیل بن جاتے تھے. جیسے کسی کا بھتیجا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا تو بھتیجے کا چاچا متولی بن گیا یا تایا متولی بن گیا. اس طرح کر کے جو بھی متولی بنتا تھا وہ کہیں نہ کہیں آ کے اس کے مال میں ڈنڈی مار جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، فرمایا کہ تم خبیث مال کو طیب کے ساتھ بھی نہ بدلو. عموماً یہ ہوتا کہ اس کا بھی مال ہوتا، اپنا بھی مال ہوتا. جیسے کھجوریں لگا لیں یا کوئی بھی شے ہے، کھجوریں ہوتی، اس کا مال اچھا ہوتا، اپنا ردی ہوتا تو اس کو اس کے ساتھ بدل دیتے، اس کو ردی اس کے کھاتے میں ڈال دیتے، اچھا مال جو ہے اس کو اپنی طرف رکھ لیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا سختی کے ساتھ منع فرمایا. اور میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ بھی نہ کھاؤ. شروع میں یہ ممانعت کر دی گئی کہ ان کا مال جو ہے وہ علیحدہ رکھا جائے، اپنا مال علیحدہ رکھا جائے. تو بعد میں جو ہے وہ جب لوگوں کو تنگی ہونے لگی تو عرض گزار ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس طرح تو ہمیں بڑی تنگی ہوتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ہی اجازت عطا فرمائی کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ، یعنی ان کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ پکا لو. جتنا ان کا اس کا بنتا ہے اتنا ہی اس کا ڈالو، جتنا آپ کا بنتا ہے اتنا آپ. مثال کے طور پر گھر میں 6 بندے ہیں، ایک یتیم ہے، 5 لوگ آپ ہو، 5 حصے آپ اپنی طرف سے ڈالو، ایک حصہ اس کی طرف سے ڈالو. یہ نہیں کہ اس کی طرف سے زیادہ ڈالو اور اپنی طرف سے تھوڑا ڈالو، اس ایک کی طرف سے 4 بندوں کو ڈال لو اور اپنی طرف سے تم 2 بندوں کو ڈال رہے ہو. یہ نہیں. رب تبارک و تعالیٰ میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. یعنی کہ یہ نہ ہو کہ ان کا مال ہی زیادہ کھا جاؤ، تم اپنا مال جو ہے وہ تھوڑا صرف کرو. یہ بالکل نہ کرو. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے تمہارا اس طرح ان یتیموں کے مال کو کھا جانا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کو بھی کچھ عرصہ ہوا ہے. ابو جہل جو ہے اس کا عناد اور دشمنی ظاہر ہو چکی ہے. ایک یتیم بندہ تھا، فوت ہونے لگا تو اس نے اپنا سارا مال ابو جہل کے سپرد کیا کہ یہ مال ہے تم رکھ لو، میرا بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو اسے دے دینا. بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں دیتا. اب وہ بچہ جو ہے نا کفار مکہ ایک جگہ مجمع لگا کے بیٹھے تھے مسجد حرام شریف میں، وہ ان کے پاس آیا، بچہ آگے کہنے لگا کہ اس طرح کر کے میرا مال جو ہے نا ابو جہل نہیں دے رہا تو مہربانی کرو لے کر دو. ان ذلیلوں نے مذاق کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کا وہ کہا جات اس پورے مکے کے اندر کوئی تجھے مال لے کے دے سکتا ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کے پاس چلا جا. تو اب وہ تو اپنی طرف سے مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ تو دشمنی ہے ان کی آپس میں، رسول اللہ علیہ السلام جو ہے وہ اس کے پاس جائیں گے نہیں تو یہ پھر اس طرح کر کے ہمیں ہنسنے کا موقع مل جائے گا. آپ کیسے نبی ہو، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کہ ظالم کے سامنے کلمہ حق نہیں کہہ سکے. وہ جب آیا نا بچہ آقا علیہ السلام کے پاس، آقا علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں چل مجھے لے چلا ابو جہل کہاں ہے. وہ کیا سوچ رہے تھے. آقا علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے اس کے پاس. ابو جہل کو جا کر آقا علیہ السلام میں اس کا مال واپس کر، اور ابھی واپس کر، جتنا کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا واپس کر. یہ جب فرمایا نا آقا علیہ السلام نے، وہ بھی سارے بھاگ کے آئے دیکھیں سنیں تو کیا ہوتا ہے، ابو جہل کیا بولتا ہے آگے سے. ابو جہل کو زبان کھولنے کی بھی ہمت نہیں ہے، ابو جہل کانپنے لگ گیا اور سارے کا سارا مال اس نے اس یتیم کے حوالے کر دیا، کہا کہ جاؤ لے جاؤ تم اپنا سامان. بعد میں جب وہ وہاں سے گیا نا آقا علیہ السلام میں تشریف لے آئے، وہ گیا جا کے بیٹھا تو سارے کافر جو ہیں اسے لان تان کرنے لگے، جیسے ہوتا نا تانے دیتے ہیں جا چبلا تو کی تئی، اس طرح کر کے اسے کہنے لگے تو نے تو ہماری ناک ہی کٹوا دی ہے، تو کانپنے لگ گیا، تھر تھر وبریشن پہ لگ گیا، تو تجھے کیا ہوا تھا، تو نے کیوں ایسی حرکت کی، ذلیل کرا دیا ہمیں. ابو جہل جو ہے وہ کہنے لگا قسم خدا کی میں نے دیکھا ہے رسول اللہ علیہ السلام جب آئے نا میرے سامنے
تو میرے ان کے پیچھے جو ہے نا وہ ایسی کوئی ڈرونی بلا کھڑی تھی. میں نے کہا اگر میں انکار کرتا ہوں یہ مجھے بھی کھا جائے گی. کہتے مجھے تو ڈر لاحق ہو گیا تھا کہیں یہ نہ ہو کہ میں فنا ہو جاؤں. میں نے کہا چلو مال ہی دے دوں اس کا, اس یتیم بچے کا. تو اس طرح کر کے میں نے تو اپنی جان چھڑوائی ہے. یہ سن کے وہ بھی خاموش ہو گئے. تو یہ یتیموں کا مال کھانا جو ہے نا یہ بڑے پرانا طریقہ رہا ہے لوگوں کا. آج بھی آپ دیکھ لیں یتیموں کا مال, بھائی جو ہیں وہ بہنوں کا مال کھا جاتے ہیں. ہوتا یہ نہیں ہوتا. جنازے پہ یہ تو اعلان کرتے ہیں, ہاں بھائی اعلان سن لو, اور جنہیں پیسے لینے نے ساڈے ابے کو لے لو. ہیں یہ نہیں کہتے کہ جن کی زمین ابے نے دبائی تھی بہنوں کی وہ بھی لے لیں. یہ اعلان کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بہنوں کو دھکے کے ساتھ مجبور کریں گے اور کہیں گے کہ لینا ہے نا تمہیں تو زندگی ساری ہمارے دروازے پہ نہ آنا. یا بندہ پوچھے تیرے بچے ہیں, اس کے بچے نہیں ہیں, اس کے کچھ نہیں لگتے. اور بہن بھی کہہ رہی ہوتی چلو بھائی کا گھر ہی ختم نہ ہو جائے, چل ٹھیک ہے دفعہ مارو پرے. اوپر سے کہہ رہی ہوتی اندر سے وہ بھی کوڑ رہی ہوگی. ہوتا یہ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں. اگر بہن خوشی سے دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں, اور خوش نہ دے دے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ہاں بھی دعوت پہ گئی تینوں بھائی. عموماً لوگوں میں ہوتا ہے نا دعوت پڑ گئی تجھے, وہ دعوت وہ بیچارہ مجبوراً کھلا رہا ہوتا ہے, اندر سے اس کے جو پھوٹ رہا ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہوتا ہے. ہاں جی, بہن اپنی رضا خوشی سے کہہ دے کہ بھائی میں نے آپ کو دی, میں نے نہیں لینی ہے. لیکن بعد میں کہتے کہ نہیں میں نہیں حقدار ہوں, پھر اگر خوشی سے دے دے ہاں اور کچھ عرصے بعد میں کہتے کہ واپس لے سکتی ہے, پھر بھی لے سکتی ہے واپس لے سکتی ہے. ہاں ممکن ہے اس ٹائم ان کسی طرف دباؤ ہو گئے, جب اس نے دیا تھا کسی کی طرف سے ہو سکتا ہے دباؤ ہو اسے, یا اسے یہی خطرہ پیش نظر ہو کہ جناب مسئلہ ہوگا. 100 مسائل ہو سکتے ہیں, واپس لے سکتی ہے وہ اسے. ہاں تو یہ عموماً جیسے ہوتا ہے نا عام لوگوں میں جناب 4 بندے بیٹھے ہیں, یا کسی کے دروازے پہ ایسے پہنچ گئے ہاں بھی دعوت کھلا, لوگوں میں ہوتا ہے دوستوں میں. تو اگر پتہ ہے کہ بیچارہ مجبوراً کھلا رہا ہے تو وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے. اسے پتہ ہے نا مجبوراً کھلا رہا ہے, وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے. اسی طرح کر کے پتہ ہے کہ بہن مجبوراً دے رہی ہے, ہاں جی, اور اس کا منہ بھی بتا رہا ہے. جیسے عام حالات میں بدل سمجھ جاتے نا, تیرا موڈ نہیں سی ٹھیک ہے, جب اس وقت بیچاری منہ لٹکا کے کہہ رہی ہے کہ میں بھائی تجھے دیتی ہوں, مجھے اپنے بچوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم بھی رکھ لو, تو وہ بھائی اس وقت نہیں دیکھتا کہ بہن کا منہ لٹکا ہوا. اس وقت یہی اسی پہ معمول کرتے ہیں کہ بہن نے اپنی رضا خوشی سے دی ہے. واقعی اگر رضا مندی سے وہ دے رہی ہے, اس کے حالات ایسے ہیں کہ بھائی سے وہ زیادہ امیر ہے, معاملات اس کے ٹھیک ہیں, گھر بار اس کا ٹھیک ہے, بالکل صحیح چل رہا ہے, اگر وہ راضی خوشی دے دی تو بالکل لینا جائز ہے. اور اس کے بعد میں معاملے کچھ سال بعد ایسے ہونے خراب ہو گئے, بعد میں کہتے جی میں حضرت رکھتی ہوں 2 مہینے, پھر اس کے بعد میں وہی کیسی بھی لے سکتی ہے, پھر لے سکتے. ہاں لے سکتی ہے. سمجھ نہیں آیا مسئلہ. اب دیکھیں آگے حقمار کا مسئلہ آ رہا ہے نا, اس کے تحت بھی یہ بھی اسی آیت مبارکہ میں وہ بھی بیان کرتا ہوں اس کے تحت نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنازے میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ پیسے جس نے لینے ہیں وہ لے لے, لیکن یہ اعلان نہیں کرتے کہ ہمارے ابے نے بہن کی زمین دبائی تھی وہ بھی لے لے. اور آج تک آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا بہن بھی عزت رکھ جاتی ہے, وہ بھی نہیں جاتی باہر, اس کا شوہر تو موجود ہوتے نا وہاں جنازے میں, اس کے بیٹے موجود ہوتے ہیں, وہ بھی بیچارے نہیں کھڑے ہوتے یہ ہمارا ماما جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ یہ حرکت کر گئے. یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے معاشرے کا ایسا سلگتا ہوا مسئلہ ہے کہ اس کو نا لوگ چھیڑتے بھی نہیں ہیں. قلخانی پہ جائیں گے مولوی ادھر ادھر ماں کی شان باپ کی شان بیان کر کے نکل آئیں گے. وہ بھی باپ جو تھا نا وہ کسی کا ماما بھی تھا, وہ باپ بھی تھا کسی کا بھائی بھی تھا, اس سے پوچھے اس نے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا اور اپنی بہن کے ساتھ کیا کیا, یہ بھی ذرا بتائیں لوگوں کو. کتنے جناب وہ بظاہر مذہبی لوگ نظر آنے والے, مولوی نظر آنے والے ہوں گے, بہن کا حق دبا جاتے ہیں. ابھی بالکل تازہ مسئلہ ہے, ایک بزرگ ہیں وہ فوت ہوئے ہیں, اس بندے نے زندگی ساری مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھایا جی, مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھایا. اس کا بیٹا جو ہے اس نے جناب اپنی بہنوں کو جناب زمین دینے سے انکار کر دیا, اور اس کی بہنوں کے بھی ایک تقریباً کو پونا ایکڑ زمین بنتی تھی, اس نے سیدھا انکار کیا, اور نعوذ باللہ گالیاں تک دی ہیں بہنوں کو. اور میرے اللہ نے اسے ایسا دکھایا, کچھ عرصے بعد اس نے بیٹے کی شادی کی ہے, اس کے بیٹے نے جوتا اٹھا کے اس کے منہ پہ مارا, اس نے کہا ہماری زمین نکال ادھر. مزہ نہیں آ گیا, اور جن ذلیلوں کے لیے تو یہ کر رہا تھا وہ تو تیری جوتے کے ساتھ تیری طبیعت جو ہے فریش کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ حقیقت والی بات ہے یار, بندے کو چاہیے, مرنا ہے یار, ہم نے زمین کتنی کھا لیں گے. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کے آخری صفحے میں حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام میں دنیا کے اندر جس کا حق بنتا ہو, کوئی بندہ اس کا حق دبا جائے, اس کو اس کے حق سے فارغ کر دے, میرے آقا علیہ السلام میں میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے جنت کے حصے سے فارغ کر دے گا, جنت کا حصہ اسے نہیں ملے گا. بتائیں بھائی,
ادھر ہی مصطفیٰ ٹاؤن میں گیا تقریر کرنے کے لیے نا، وہاں انہوں نے کہا جی میلاد پہ تقریر کرنی ہے، میلاد پہ میں نے آپ کو پتہ ہے میرے موضوعات کیسے ہوتے ہیں، سامنے بیٹھے بندے کو بندہ نہ جھنجھوڑے، دائیں بائیں والے کو گالی دے کے نکل جاتے، مولوی کہتے ہیں شیر اہل سنت سنی، شیر اہل سنت تو تب تھا بھی سامنے بیٹھے چور کے گریبان پکڑ دوں. میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر لے گئی ہیں، کہتی ہے قسم خدا کی آقا علیہ السلام کو میں نے ایک چھاتی سے دودھ دیا، دوسری طرف سے دینے لگی، حضور نے نہیں پیا. کہتے ہیں کیونکہ میرا بیٹا ایک اور تھا، تو میں دوسرا آقا علیہ السلام نے پہلے دن ہی فرما دیا حلیمہ کے گھر جاتے ہوئے، میں کہ میرا حصہ جتنا بنتا ہے میں اتنا لوں گا، یہ دوسرا حصہ میرے بھائی کا ہے. میں نے کہا جس نبی کا میلاد منانے آئے ہو، میں نے کہا اسی نبی کی بات مانتے ہوئے بہنوں کو حق بھی دو، ان کا بھائیوں کو ان کا حق بھی دو. یہ جب بیان کیا قسم خدا کی مولوی غصہ کر گئے، مولوی کہنے لگے جی مولوی آپ کا ٹھیک نہیں تھا. اور میں سچی بتاؤں اس کے کوئی 15-20 دنوں کے بعد میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ بندے مجھے آ کے ملے، میں تو نہیں جانتا تھا، ظاہری بات ہے مجمع میں 400-500-200 بندہ بیٹھا ہو، میں ہر ایک کو تو نہیں جانتا، لیکن وہ تو پہچان جائیں گے نا مجھے یہ فلاں بندہ ہے، اس کا ہم نے بیان سنا تھا. بندے مجھے ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ مسجد شریف تھی، کسی بزرگ سے ملنے گیا، وہاں وہ بھی آئے ہوئے تھے، وہ مجھے کہنے لگے ہم نے اپنی بہنوں کا حصہ دبایا ہوا تھا. کہتا صرف آپ کی تقریر سن کے ہم نے اپنی بہنوں کو دوسرے دن نہیں بلایا، ہم نے کہا بہنیں آپ کو جتنا حق بنتا ہے نا آپ آئیں اور ہم آپ کی زمین آپ کے نام کرواتے ہیں. ہم نے زمین ان کے نام کروا دی. میں نے کہا یار بتاؤ، مولوی ناراض ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عوام کو دین کی محبت دی ہے، انہوں نے جناب رب تعالیٰ کے حکم پہ عمل کر لیا ہے. اب میرے تو پیسے پورے، میرا جانا پورا نہیں ہو گیا یار، پیسے تو ان کے لگے نا، میں پھر انہوں نے کروائی، میرے پیسے نہیں لگے، لیکن میرا جانا تو پورا ہو گیا. ایک بہن کتنی بہنیں تھیں ان کی، انہوں نے جناب سب کو ان کا حق دے دیا. تو بھائی یہ مسائل اٹھاؤ تو صحیح، لوگوں کو بیان تو کرو. شروع سے چلتا آ رہا ہے جی بہنوں کو نہیں دیتے، شروع سے چلتا آ رہا ہے جی بہنوں کو نہیں دیتے. کیوں چلتا آ رہا ہے شروع سے بھائی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ان کو ان کا حق دو، تم کیوں دبائے جاتے ہیں یہ لوگ ان کا حق؟ اگر آپ کو پتہ ہے رضامندی کے ساتھ خوشی کے ساتھ وہ دے رہی ہے، اس کے حالات ایسے ہیں کہ باقی کرائن بھی ہوتے ہیں نا، کچھ ہوتا نہیں ہوتا، کرائن بھی ہوتے ہیں، ظاہری کرینے بھی ہوتے ہیں، وہ اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ وہ رضامندی سے دے رہی ہے، بیچاری مجبوری سے دے رہی ہے، یا اسے اس کی بھابھی نے علیحدہ اس کے کان میں کچھ کہہ دیا ہے کہ تو نے لیا اپنا حصہ تو پھر دوبارہ ادھر منہ نہ کرنا. وہ بندہ یہ بھی تو دیکھے نا، اس کی زنانی جو ہے، اس کی اپنی بیوی جو ہے وہ استاد تو نہیں ہے کہیں، اس نے اس کے کان میں پھونک مار دی ہو، بیچاری اس مجبوری میں دے رہی ہو کہ جناب میں نہیں لیتی بھائی جی آپ رکھیں. باقی سارے معاملات میں بندے کی آنکھیں چار ہوتی ہیں، لیکن یہاں آ کے لوگ جو ہیں وہ نابینا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے راضی خوشی دے دیا تھا، ہم نے بھی کرچ کر لیا ہے. کیوں بھائی؟ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، دوسرا اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہاں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ. اس وقت یہ معاملہ پایا جاتا تھا عرب میں، پوری دنیا میں یہی تھا. لوگ جو ہے نا یتیم بچی، وہ یہ کہ اس کا کوئی کفیل بن گیا، متولی بن گیا، ولی بن گیا، اس کا چاچا ہے، ماما ہے، کوئی بھی ہے، یعنی کہ چاچا ماما نہیں، کوئی اور بن گیا وکیل. مثال کے طور پر چچا زاد ہے، چچا فوت ہو گیا، پیچھے سے چچا کا بیٹا جو ہے نا وہ تھا، وہ اس کا متولی بن گیا لڑکی کا. ماموں تھا، پھپھو کی بیٹی کا متولی بن گیا، پھپھو کا بیٹا تھا، ماموں کی بیٹی کا متولی بن گیا. اب دیکھا کہ وہ لڑکی جب بڑی ہوئی تو وہ سونی لگنے لگی اسے، یا اس کے پاس مال تھا تو اس نے کیا کیا، دل میں آیا کہ یہ سونی بھی ہے اور اوپر سے اس کا پیچھے پوچھنے والا بھی نہیں ہے، چلو اس کے ساتھ نکاح کرنا. آج بھی لوگ پوچھتے ہیں، اچھا بھلا ایک مولوی میرے پاس آیا تو کہتے جی رشتہ کرنا ہے. میں نے کہا اچھا پھر؟ کہتے جی رشتہ دیکھا میں نے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کروڑ ہا بار احسان ہے، سس فوت ہوئی ہے. بتائیں بھائی، سس مری ہوئی ہے، اس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. میں نے کہا یار ساس اتنی بھی بلا نہیں ہوتی، آخر تیری ماں بھی تو ساسی ہے کسی کی، ہے یا نہیں؟ تو بھی کسی کا ساس سورا ہی بنے گا، تیری بیوی بھی ساس بنے گی، تو بھی سسر بنے گی کسی کا. تو پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے ساس مری ہوئی ہے. ہاں جی، تو لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ساس مری ہوئی ہے، سورا سسر جو ہے وہ ہے نہیں، چلو جیسے مرضی آ جائے اس پہ ظلم کرتے رہیں گے، اس کو مارتے پیٹتے رہیں گے، کوئی اس کا پیچھے پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس کا پیچھے پتہ کرنے والا نہیں ہوگا. اس بات کو لوگ جو ہے نا بڑا یعنی کہ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں، اور بڑا خوشی کا اظہار کرتے ہیں جہاں کوئی ایسا معاملہ انہیں نظر آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس وقت بھی معاملہ یہی تھا، جب لوگ دیکھتے نا کہ اس کے پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، چلو خود ہی نکاح کر لیا، چلو مال بھی ہے اس کا، وہ بھی کھائیں گے، مزے کریں گے، لڑکی بھی خوبصورت ہے، چلو اس کے ساتھ بھی، بعد میں اس پر زیادتیاں کرتے، سارا کچھ کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو منع فرمایا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ. میں اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیم بچیوں کے معاملے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کرو.
کیونکہ ان کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں. تم ان کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر لو، اس کو پوچھنے والے تم بنو. تم متولی ہو تو متولی رہو زندگی ساری، کفیل ہو تو کفیل رہو زندگی ساری. تمہیں خوف ہے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر نکاح نہ کرو. تم اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر لو، تم متولی بنو، اس سے پوچھنے والے بنو. تم کتنی بڑی بات فرمائی رب تبارک و تعالیٰ. بتائیں یار، یہ حقوق اور یہ خیر خواہ سوائے اسلام کے کہیں اور ہے ہی نہیں. آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو پھر تم کیا کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم نکاح کر لو، ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان کے ساتھ. ایک کے ساتھ کر لو، مثنا دو کے ساتھ کر لو، وثلاثا اور تین کے ساتھ کر لو، ورباع اور چار کے ساتھ کر لو. یہ تعدد نکاح جو ہے نا، چار نکاح کرنے پر جو لبرل سیکولر ہیں انہیں اعتراض ہے. انہیں اعتراض ہے کہ چار نکاح کیوں بھائی، چار عورتیں کیوں رکھنے کی اجازت دی ہے اسلام نے. یہ وہ ٹولہ ہے جو کانسینٹ کہتے ہیں انگریزی میں، زہری آمادگی کو، جسے زنا بالرضا کہتے ہیں عربی زبان میں، کنسنٹ. وہ جناب جہاں بھی پایا جائے زنا حلال ہے ان کے لیے، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے. جو زندگی میں ہزاروں عورتوں کے ساتھ منہ کالا کر چکے ہوں انہیں بھی اعتراض ہوتا ہے اس پہ کہ اسلام نے چار شادیاں کرنے کی اجازت کیوں دی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہاں تو تھا ہی تھا، یورپ میں، پاکستان میں بھی یہ قانون پاس کر دیا کہ زنا بالرضا جو ہے وہ حلال ہے. مشرف کے دور میں پاس ہوا یہ بل. تو آپ سوچ سکتے ہیں انہیں اعتراض کیوں ہو یار. یہ دیکھیں، شروع بہت عرصے سے یعنی دو ہی طریقے چلے آ رہے ہیں جنسی تسکین کے، جنسی ملاپ کے. ایک نکاح ہے اور دوسرا یہی زنا بالرضا جسے کہتے ہیں، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ کہاوت مشہور ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. یعنی کہ عموماً میاں بیوی کے بارے میں بات نہیں ہوتی، یہ ہر ایک کے بارے میں بات ہوتی ہے. کسی کے بارے میں بھی، کسی کے معاملے میں بھی یہی محاورہ بولا جاتا ہے. جب یہ راضی ہے تو قاضی کا کیا مسئلہ ہے پھر. مطلب یہ ہے کہ جب دو عورت اور بندہ، دو اور مرد اور عورت دونوں راضی ہیں اپنے آپ ساتھ رہنے پر، تو قاضی کا کیا تعلق بنتا ہے اس میں. مطلب کیا شریعت کا کیا تعلق بنتا ہے اس میں کہ وہ شریعت اپنا حکم سنائے پھر. مطلب یہ ہے اس کا. تو اب ان لوگوں کو بھی اعتراض ہو رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، جو ہزاروں عورتوں کے ساتھ منہ کالا کر چکے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب چار نکاح کیوں بھائی نکاح جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق یعنی کہ برادری کو اکٹھا کیا جائے گا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا. جمع کرنے کے بعد سارے لوگوں کے سامنے ان کا ایجاب و قبول کرایا جائے گا. سارے لوگوں کو پتہ ہوگا بھائی ان کی جو اکٹھے رہ رہے ہیں یہ قانونی طور پہ اکٹھے رہ رہے ہیں. یہ جو اکٹھے رہ رہے ہیں ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ اسی بندے کی اولاد ہوگی، اسی مرد سے اس کے بچے پیدا ہوں گے. اب بتائیں وہ بچے جو پیدا ہوں گے ان کو اسلام حقوق دے رہا ہے کہ جیسے نکاح ہوا ہے مرد پر لازم ہو گیا عورت کو کھانا بھی دے، پینا بھی دے، روٹی بھی دے، یعنی کہ لباس بھی دے اور رہائش بھی دے اسے. یعنی روٹی کپڑا مکان تینوں چیزیں مرد کی ذمہ لازم ہو گئی. یہ کس صورت میں ہوا؟ نکاح کی صورت میں ہوا. بعد میں بچے پیدا ہوں گے، بچے اسی کے کہلائیں گے. وہ بچے پیدا ہونے کے بعد بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اس مرد پر ہوگی. اب بتائیں جی، اور مرد کے جانے کے بعد بھی پریشانی نہیں ہے، جو جائیداد چھوڑ کے جائے گا وہ بچوں کی ہوگی اور اس کی عورت کی ہوگی. اب بتائیں نکاح نہ ہونے کی صورت کے اندر بچے جو پیدا ہوں گے وہ حرامی ہوں گے، باپ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا. بعد میں وہی عورت جو ہے وہ زندگی ساری خجالت میں گزارے گی، ذلت کی گزارے گی. وہ جب چاہے جب تک ان کا تعلق رہے، ذہن بنا رہے تو وہ اکٹھے رہیں گے، آپس میں منہ کالا کرتے رہیں گے. اس کے بعد جو ہے کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں، کوئی اسے بتانے والا نہیں ہے. یا نہیں ایسا ہے؟ زندگی ساری ان کی ذلت کی گزرتی ہے. پھر وہ طوائفیں بن جاتی ہیں، وہ پھر کوٹھوں پہ جا کے جناب بدکاریاں کرتی ہیں. وہ اس طرح کی ضلالتیں ہوتی ہیں وہاں پہ. ہیں جی، اسلام نے کیسا نظام دیا ہے؟ کیونکہ چار نکاح کرنے کی اجازت اسلام نے اس لیے دی ہے کہ عورتیں جو ہے نا بنسبت مردوں کی ان کی تعداد زیادہ ہی ہوتی ہے. عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آ کر سامنے فرمایا قیامت کے قریب کر کے عورتوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ ایک ایک بندے کی کفالت میں 50 عورتیں ہوں گی. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. اب بتائیں بھائی، آج یہ آپ گھروں میں دیکھ لیں عورتوں کی تعداد کتنی ہے. مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی. ہر گھر کے اندر یہی حال ہے. کتنے لوگ دیکھیں ان کے ہاں جناب اتنی بیٹیاں ہیں، بیٹا ان کے ہاں ایک ہے، یہ بیٹا ہے ہی نہیں ان کے ہاں. تو پھر یہ اسلام ہی ہے بھائی ان کو ٹھکانے لگاتا ہے. اسلام ہی ہے جو ان کا خیال کرتا ہے. اسلام ہی ہے جو ان کے مستقبل کے تحفظ کا ضامن ہے.
اسلام کے علاوہ کوئی بھی ان کے تحفظ کا ضامن نہیں ہے۔ جو آج کفر کو، یورپ کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے مسلمان بھی ہیں وہ جناب ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، انہیں نہیں پتا اسلام کے دامن میں کتنی عافیت ہے تمہارے لیے۔ دیکھیں جی، ایک بیوی جو ہے بندے کے پاس، ایک بیوی ہے بندے کے پاس، بیمار بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کے کچھ ایام بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب بچہ جننے کی صورت میں ہوتی ہے تو اس وقت بھی مرد جو ہے وہ بے صبر ہو جائے، پھر زنا میں منہ مارے، منہ کالا کرے۔ اس لیے اسلام نے اجازت دی کہ دوسرا نکاح کر لے، تیسرا نکاح کر لے، 4 تک اسلام نے اجازت دی ہے۔ اب کہتے ہیں جو انصاف نہ کرے تو پھر اب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انصاف بندے کو پتہ ہو نا کہ انصاف نہیں کر سکے گا، وہ ایک کے ساتھ بھی اس کے حقوق پورے نہیں کر سکے گا، تو اس کے لیے ایک کے ساتھ بھی نکاح کرنا ناجائز کہا ہے اسلام نے۔ ایک کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہے، پتہ ہے اسے میں اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اسے روٹی نہیں دے سکتا، اسے رہائش نہیں دے سکتا، یا جناب کو اسے کوئی اور ٹیکنیکلی مسئلہ ہے تو اس بندے کو بھی اجازت نہیں ہے نکاح کرنے کی، نکاح کرنا حرام ہے اس کے لیے۔ یہ شرعی اور فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو میں، نکاح کرنا حرام قرار دیا اسلام نے۔ اب بتائیں اس کے علاوہ کہیں اور ہے ایسی، یعنی کہ عورت کے تحفظ کا ضامن ہوگی اسلام کے علاوہ کوئی اور تعلیم، کوئی اور مذہب ہو، کوئی اور دین ہو، کوئی اور ملک ہو، کسی ملک کا آئین ہو جو عورت کے تحفظ کا اس طرح کر کے ضمانت دیتا ہو کہ مرد کو فرمایا تیرے لیے حرام ہے نکاح نہ کر تم، تو اسے روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکتا، اس کے جناب باقی جو حقوق ہیں اس کے وہ ادا نہیں کر سکتا، وظیفہ زوجیت تو اس سے ادا نہیں ہو سکتا، نکاح کرنا حرام قرار دیا اسلام نے اس کے لیے، وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ نکاح کر کے اسے روکتا رہے، بعد میں وہ بیچاری در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہے، وہ جناب اس کے ساتھ نکاح کر لے، اس کے ساتھ باندھ دی جائے، بعد میں وہ بدکاریاں کرتی رہے۔ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہاں پہ 4 نکاح کرنے کی اجازت دی، جن کو 4 سے 4 نکاح سے جن کو تکلیف ہے نا، ان کے نزدیک ہزاروں سے منہ کالا کرنے کی اجازت ہے۔ اندازہ لگائیں، مجھے ایک دوست نے بتایا، وہ ڈیفینس میں ہوتے ہیں، مجھے کہنے لگے کہ اب اپنی بیوی کا کہہ رہے تھے، اس نے کہا میری بیوی جو ہے نا اسے پتہ ہے کہ میں کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہوں، اسے مائنڈ نہیں کرتی، جیسے میں کہوں نکاح کرنے لگا ہوں کہتا ہے وہ غصہ کر جاتی، لڑائی شروع کر دیتی ہے۔ یعنی زنا کی اجازت دیتی ہے، گرل فرینڈ رکھنے کی اجازت دیتی ہے مجھے، لیکن نکاح کی اجازت نہیں دیتی۔ بتائیں بھائی یہ کیا ہے؟ یعنی وہ منہ کالا کر کے جہنم کا ایندھن بن جائے یہ اسے برداشت ہے، وہ نکاح کر کے حلال کرے یہ اسے برداشت نہیں ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، اس نے کہا جی وجہ یہی ہے کہ وہ، میں نے کہا کیا پڑھا ہے اس نے؟ دین پڑھا ہے؟ اس نے کہا دین نہیں پڑھا اس نے، اس نے کوئی بتایا کہ وکالت کا اس نے کوئی کورس کیا ہوا ہے، LLB کہتے ہیں اسے، وہی کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا LLB اسے اسی طرف ہی لے جائے گی۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم 4 میں یا 3 میں یا 2 میں انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدہ، پھر ایک ہی کافی ہے تمہارے لیے، پھر ایک ہی کافی ہے۔ ہیں جی او ما ملکت ایمانکم، یہ انتہائی اہم مسئلہ سننے والا، میں او ما ملکت ایمانکم، یا پھر وہ لونڈیوں کے ساتھ لونڈیوں پر ہی گزارا کریں۔ اس مسئلے کو لے کر کے لبرل لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے لونڈیاں بنانے اور غلام بنانے کا رواج دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آقا علیہ السلام کو جب نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اس نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے وقت ہی اپنا خادم، اپنا غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے وہ انہوں نے آقا علیہ السلام کو بطور تحفہ دیا، بطور تحفہ دیا کہ یہ حضور آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے میں نے قربان کر دیا، اسے آپ کی غلامی میں رہے گا۔ تو وہی ایک بندہ جو ہے نا ان کے علاقے کا مکے آیا، اس نے دیکھا، وہ جا کے واپس اس نے بتایا، اس بچے کو اغوا کر کے کسی نے بیچ دیا تھا، وہ بکتا بکتا حضرت خدیجہ تک آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب اسلام غلاموں کو کیسے تحفظ دیتا ہے وہ یہ دیکھیں، ان کے چچا اور ان کے والد کو کسی نے بتایا کہ تمہارا بیٹا زید جو ہے نا وہ تو مکے میں اور ہے بھی ایسے بندے کے پاس، جا کے تم کہو گے تمہیں دے دے گا تمہیں۔ وہ چلتے چلتے مکہ پہنچے، پتہ کیا آقا علیہ السلام نے، میں تمہارا بیٹا ہے، تمہارے ساتھ جانا چاہتا تو لے جاؤ اسے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، میں تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور آپ کی بارگاہ چھوڑ کے میں نہیں جانا چاہتا۔ وہی حضرت زید، اب دیکھیں اسلام جو ہے، اسلام کے آنے سے پہلے غلاموں کا کام جاری تھا بھائی، اسلام کے آنے سے پہلے غلام اور لونڈیاں موجود تھے۔ سب سے پہلے اسلام جب آیا نا اس وقت 3 طرح کے غلام پائے جاتے تھے مارکیٹ میں۔
ایک وہ غلام تھے جن کو جو جنگوں میں پکڑے جاتے تھے، وہ لونڈیاں تھی جو جنگوں میں پکڑی جاتی تھی۔ نمبر 2، وہ غلام تھے جن کو لوگ تھے آزاد لیکن لوگوں نے انہوں نے اغوا کر کے بیچ دیا تھا آگے، تھے آزاد تو غلام بن گئے۔ دوسری قسم یہ تھی۔ تیسری قسم غلاموں کی وہ تھی جو پیدائشی طور پہ غلام چلے آ رہے تھے، نسل در نسل وہ غلام ہی تھے۔ تو بھئی اسلام کا شروع کیے وہ تو کام ہے ہی نہیں۔ اسلام نے تو اسے ختم کرنے کا ذہن دیا ہے، اسلام نے ختم کرنے کا ذہن دیا، اسے غلامی کے سلسلے کو، لونڈی کے سلسلے کو ختم کرنے کا ذہن دیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود 63 غلام آزاد فرمائے ہیں۔ کتنے غلام آزاد کیے؟ 63 غلام آزاد کیے حضور نے۔ 67 غلام 67 غلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیے۔ 100 غلام حضرت سیدنا عباس حضور کے چچے نے آزاد کیے۔ 1000 غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھتے نا کسی غلام کو وہ نمازیں زیادہ پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ زیادہ کر رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں جا تو آزاد ہے، اور جا رب کی غلامی کر، بس میری غلامی چھوڑ دے۔ تو لوگ کہتے ہیں حضور یہ تو صرف آپ سے آزادی پانے کے لیے ٹھگی کرتے ہیں، ان کو کوئی شوق نہیں ہے زیادہ نفل پڑھنے کا۔ آپ فرماتے ہیں یار مالک کے نام پہ ہم ٹھگی بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ ٹھگی ہے تو ٹھگی بھی قبول ہے ہمیں، مالک کا نام ہے نا، جائیں گے۔ حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 30,000 غلام آزاد کیے تھے۔ بتائیں بھائی، اب ہوا یہ کہ اسلام نے کہا، اب دیکھیں غلام صرف مسلمان ہی بناتے ہیں یہ دوسرے بھی بناتے ہیں، لونڈیاں صرف مسلمان ہی بناتے ہیں یہ دوسرے بھی بناتے تھے، اسلام پر اعتراض کیوں؟ یہ تو جنگی قانون تھا بھائی، جہاں بھی جنگ کے اندر کو پکڑا جائے، جن کا بھی پکڑا جائے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے غلام بناتے تھے۔ اسلام بناتا ہے چلا، اسلام پہ اعتراض کیوں ہے؟ کافروں نہیں بنائے غلام۔ اب کہتے ہیں جی مسئلہ آ گیا یہ کہ عورت کے ساتھ، یعنی کہ جو عورت ان کی کافروں کی لونڈی بنی ہے اس کے ساتھ جس مسلمان کے حصے میں آئے گی اس کے لیے اس کے ساتھ صحبت کرنا کیسے حلال ہو گیا؟ اس کی رضا کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر صحبت کرنا کیسے حلال ہو گیا؟ زبردستی ہے یہ تو بھائی۔ اچھا زبردستی ہے، اچھا یہ زبردستی ہے اس کے ساتھ صحبت کرنا، تو جو مرد اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا اس کو قتل کرنا زبردستی، یہ پھر کیسے حلال ہو گیا؟ اس کو بھی تو قتل کر رہے ہیں نا، یہ کیسے حلال ہو گیا بھائی؟ وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کو قتل کرنا کیسے حلال ہو گیا؟ قتل کرنا حلال ہو گیا ہے، اس عورت کے ساتھ وطی کرنا، صحبت کرنا یہ حرام ہے۔ یہ تمہاری عقل کہاں چلنے جاتی ہے بھائی؟ دونوں میں فرق تو کرو، پھر ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ وہ عورت جو ہے زبردستی نہیں ہو رہا اس کے ساتھ، عورت جب گھر سے نکلی تھی دشمن کی فوج میں شامل ہوئی تھی، وہ ذہنی طور پہ تیار ہوئی تھی قتل ہونے کے لیے بھی، لونڈی بننے کے لیے بھی۔ زبردستی کہاں ہے؟ وہ تو تیار ہو کے آئی تھی بھائی۔ یہ رات ہی ایک دوست نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ آج ہی وہ آیت کریمہ آ گئی۔ رات یہ مسئلہ پوچھے مجھ سے ایک دوست نے بھی، اسلام آپ دیکھیں نا، وہ لونڈیاں ہماری بنائیں کافر تو حلال ہے، ہم بنائیں تو حرام ہے۔ یہ کہاں سے مسئلہ نکالا ہے تم نے؟ ابھی باقی سارا چھوڑو، اب تو چلو کہتے ہیں کہ لونڈی والا مسئلہ ہی نہیں رہا، اب تو چونکہ نہ جنگیں ہوتی ہیں، نہ جہاد والا معاملہ ہوتا ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر، یہ لبرل لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، ان سے ہی ہمارا یہ سوال ہے کہ خدا کے لیے ہمیں یہی سمجھا دیا جائے کہ شام کے اندر جو امریکی فوجیوں نے عورتوں کے ساتھ، مسلمان عورتوں کے ساتھ ریپ کیے ہیں، ان کا کیا جواب ہے ان کے پاس؟ بتائیں بھائی۔ افغانستان میں عورتوں کے ساتھ جو ریپ ہوئے ہیں ان کا کیا جواب ہے؟ 30,000 مسلمان لڑکیوں کو کشمیر سے اٹھا کے ہندو لپاڑے چلے گئے ہیں، ان کے پاس ان کا کیا جواب ہے؟ بتائیں۔ شام کے اندر ایک بچی، چھوٹی سی بچی کو اس کے ساتھ مسجد کے اندر اسے لٹا کے اسپیکر کھول کے اس کے ساتھ بدکاری کی، اس کی چیخیں پورے محلے کو سنائی ہیں، پورے علاقے کو سنائی ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ امریکی فوج تھی۔ اسلام زبردستی کر رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا بتائیں بھائی؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ عراق کے اندر کیا کیا انہوں نے؟ شامی خواتین کو جہاں سے لے کے گئے ہیں، کہا کہ ہم آپ کو جناب وہاں رہائش دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ان کے کیمپوں میں رہتی ہوئی عورتوں کے ساتھ انہوں نے بدکاریاں کی ہیں، انہیں جناب حملہ کر دیا، انہوں نے پکڑ کے زنا کے ساتھ حملہ کر دیا انہوں نے۔ اورل سیکس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ میں خود یہاں پہ جب زلزلہ آیا تھا نا کشمیر میں اور خیبر پختونخوا میں، زلزلے کے 2-3 مہینے کے بعد ہم جب وہاں گئے
تو وہاں ایک بندے نے مجھے خود بتایا، اس کا ہوٹل تھا بہت بڑا، یہ کیا نام ہے علاقے کا، بڑا علاقہ مشہور ہے، نہیں ہم مظفر آباد سے ارے ہے پہلے نا کوئی علاقہ، چلو ذہن میں آ کے بتاؤں گا میں آپ کو نا، علاقہ بڑا مشہور ہے یار، شاہ مولوی اسماعیل شہید ہے نا، مولوی اسماعیل جسے شہید کہتے ہیں، اس کی قبر ہے وہاں پر، علاقہ بڑا مشہور ہے، چلو بہرحال جو بھی علاقہ ہے، تو اس جگہ پر یعنی کہ ہوٹل تھا اس بندے کا، وہاں ہم نے ناشتہ کیا، تو اس سے ہم نے پوچھا یار سناؤ کیا حالات ہیں، اس نے بتایا کہ یہاں پہ امریکی فوجی تھا، کہتے ابھی چوتھا پانچواں دن تھا، ہمارے لوگ مل نہیں رہے تھے، لوگ رو رہے تھے ہیں، اس نے کہا اس ذلیل نے مسلمان لڑکی، منصیرے کی لڑکی تھی، اس کے منہ میں شرمگاہ ڈالی ہوئی تھی، بتائیں بھائی، میں نے کہا یہ کس شریعت کی روح سے حلال ہوا بھائی، یہ کیسے حلال ہو گیا بھائی، ہماری عافیہ صدیقی کو جیل میں ڈالا ہوا 86 سال کے لیے قید سنائی ہوئی ہے، اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں، پاؤں کے نیچے قرآن رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں یہاں سے نکل کے چلی جاتا ہوں، یہ لونڈی بنانا یہ کیا ہے بھائی، ان سے ہمارا سوال ہے، یہ بتا دو آج جو آپ کے ہاں جتنے بھی نوکریاں کرنے والے ہیں وہ لونڈیاں غلام نہیں ہیں تو اور کیا ہیں، یہ بھی پچھلے دنوں ویڈیو لیک ہوئی ہے ان کی ویڈیو، بلکہ ٹی وی میں انٹرویو چلا لڑکیوں کا، جو وہاں پہ کام کرتی ہیں فٹ بال میں لڑکیاں، وہ لڑکیاں بتا رہی تھیں، انہوں نے کہا ہمارے جو افسران ہیں کتنی بار ہمارے ساتھ منہ کالا کر چکے ہیں، میں نے کہا یہ کیا ہے، جتنی لڑکیاں فلموں ڈراموں میں اس انڈسٹری میں جاتی ہیں ان سے آپ پوچھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسلام پہ تو اعتراض ہو گیا کہ اسلام زبردستی بناتا ہے، یہ کیا ہے بھائی، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو انعام پاس کرنے کے لیے ان سے انعام منہ کالے کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر کامران مجاہد جس پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا، آج بھی آپ اس کے دور کے اخبارات کو اٹھا کے دیکھ لیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا، 300 سے زیادہ لڑکیاں تھیں یار، بتائیں، لوڑی والا مسئلہ تو بڑا کھٹکتا ہے ان کو، یہ میں ہمارے بچے جو ہل رہے ہیں نا ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اس مائنڈ سیٹ کو للکار رہا ہوں جو بغیرت لوگ جو ہیں ہمارے بچوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں، یہ ان کو میں آئینہ دکھا رہا ہوں کہ تم نے کیا کیا ابھی بتاؤ، آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ حرامی بچے جو ہیں وہ فرانس میں اور یورپ میں پیدا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ حرامی بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اب وہ حرامی بچے جو ہیں وہی اعتراض کریں ہم پر، وہی اعتراض کریں اسلام پر، تو بھئی جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف سے بندے پکڑے جاتے ہیں، وہ لونڈیاں بولی بناتے ہیں ہماری عورتوں کو، اسلام نے یہ طریقہ رکھا تھا، پہلا طریقہ یہی رکھا کہ ان کو تم آزاد کر دو، دوسرا یہ کہ ان سے فدیہ لے کر کے آزاد کر دو، تیسری صورت اب قرآن پاک کو آپ دیکھ لیں جہاں پہ بھی قرآن فدیہ کی بات کرتا ہے وہاں یہ بھی کہتا ہے فک و رقبہ، ایک غلام آزاد کرو، بتائیں بھائی، زہار کا کفارہ ہے وہاں بھی یہی کہا غلام آزاد کر دو، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے وہاں بھی یہی کہا کہ غلام آزاد کر دو، بتائیں بھی غلاموں کو آزاد کرنے کی جتنی ترغیب اسلام میں کہیں اور ہے، کہیں بھی نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے قسم خدا کی میں غلاموں کے مزے دیکھتا ہوں نا میرا دل کرتا ہے میں بھی غلام ہوتا کسی کا، بتائیں بھائی، آقا علیہ السلام کے کسی آدمی ہیں وہ آ رہے ہیں قیمتی سوٹ پہنا ہوا قیمتی کپڑے، ایک اور ہے ساتھ وہ بھی قیمتی کپڑا، انہوں نے کہا یہ آپ کے کیا لگتے ہیں، انہوں نے کہا میرا غلام ہے، انہوں نے کہا دونوں ایک جیسے کپڑے غلام اور آقا کے، انہوں نے کہا ہمیں ہمارے آقا نے فرمایا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ایک صحابی تھے ایک بچی لونڈی تھی ان کی خادمہ، وہ بکریاں چرا رہی تھی، ایک بکری موٹی ساری ہو گئی تو بھیڑیا آیا بکری لے کے بھاگ گیا، لے کے چرا کے چلا گیا، کھانے لگا، چیر پھاڑ دیا اس نے، وہ جب وہ گئے تو وہاں جا کے انہوں نے پوچھا کہ بکری کا کیا ہوا، انہوں نے کہا بھیڑیا لے گیا، اس نے تھپڑ مار دیا، ایک تھپڑ مارا اس نے، آقا علیہ السلام تشریف لے گیا، میں کہ ہاں خدا، اس نے کہا ہاں ایک خدا ہے وہی خدا ہے بس سب کا وہی خدا، آقا علیہ السلام نے میں وہ مومنہ تھی اسے تم نے تھپڑ مار دیے، وہ مومنہ تھی اسے تم نے تھپڑ مار دیے، اتنا کہا کہنے لگے حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے، آقا علیہ السلام اسے آزاد کر دیں، بتاؤ بھائی، یہاں تو جج بھی اپنے گھر میں کام کرنے والی بچی کو مار دیتے ہیں، یہ تو لونڈیاں بھی نہیں ہے کسی کی، ان کو مار دیتے ہیں، گھروں میں کام کرنے کے لیے عورتیں بچیاں جاتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے دیکھیں، لونڈیوں سے بڑھ کر بدکاریاں کرتے ہیں ان کے ساتھ، ذہنی آمادگی یہاں کہاں ہوتی ہے، یہاں ان کے ساتھ زبردستی ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالے انہوں نے مسئلے، ذہنی آمادگی ہوگی تو جناب اس کے ساتھ یعنی کہ وہ معاملہ کر سکتا ہے میاں بیوی والا، وگرنہ جناب نہیں کر سکتا، آج بھی کتنی ساری لڑکیاں ہیں جو صرف پیسے کی خاطر اپنے سے بڑی عمر کے بندے کے ساتھ نکاح کر لیتی ہیں، لیکن وہ ذہنی طور پہ ان کے ساتھ تیار نہیں تھی لیکن پیسہ ان کو تیار کر دیتا ہے، زندگی ساری ان کے ساتھ گزارتی بھی ہیں، ذہنی آمادگی تو نہیں ہے لیکن گزارا تو کر رہی ہے، اس کے بچے بھی جنم دے رہی ہے، ذہنی آمادگی نہیں ہے، پھر یہاں ہو گیا اس پہ بھی اعتراض کرو، پھر اس کا جواب کیا ہے تمہارے پاس ہے یہ نہیں،
اب اسی طرح کر کے یورپ کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پہ کتنی خواتین ہیں وہ جناب یہی کام کرتی ہیں زندگی ساری، جب جوانی کی عمر تھی ان کی، یعنی کہ بچپن کی عمر تھی، ایسی عمر تھی ان کی جب کشش تھی ان میں، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، اپنے بوائے فرینڈ رکھے، سارا کچھ رکھا، جب بوائے فرینڈ چھوڑ گئے اب مجبور ہوئی کہ اب ان کا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، بھائی بہن چھوڑ گئے، انہیں کوئی رشتے دار نہیں رہا، ان کے سر پر شوہر ہے نہیں، بچے ہے نہیں ان کے پاس، تو اب کیا کریں، اب وہ طوائفہ بن گئی، طوائفہ بن گئی، اب جناب اس طرح کر کے وہ بدکاری کر کے پیسہ کماتی ہیں۔ ذہنی آمادگی تو یہاں بھی نہیں، یہاں بھی پیسہ اکٹھا کرنا مقصود ہے، یہ تو حلال کیسے ہو گئے ان کے لیے، اس کا بھی جواب چاہیے ہمیں، یہ سارے یورپ میں ہو رہا ہے، اس کا جواب چاہیے ہمیں۔ ہاں جی، ذہنی آمادگی تو نہیں ہے لیکن ہو رہا ہے، تو یہ کیسے حلال ہو گیا بھائی؟ تو بھئی یہ اسلام نے نہیں نکالا مسئلہ، اسلام نے جو مسئلہ نکالا ہے نا، اسلام نے آزادی کا مسئلہ نکالا۔ اب اسلام نے 1200 سال تک دیکھا، اسلام نے کہا کہ ہم تمہارے آزاد کرتے ہیں، تم ہمارے آزاد کر دو، ہم تمہارے لوگ مردوں کو آزاد کرتے ہیں، تم ہمارے مردوں کو آزاد کرو، ہم تمہاری عورتوں کو آزاد کرتے ہیں، تم ہماری عورتوں کو آزاد کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جب کافر نہیں نہ مانے مسلمان عورتوں کو آزاد کرنے پر، تو اسلام نے بھی کہا ٹھیک ہے تم بھی رکھو، پھر جب وہ نہیں چھوڑتے ہمارے لوگوں کو تو ہم کیوں چھوڑیں ان کے لوگوں کو؟ ہاں بھائی، یہ تو سارے کرتے ہیں بھائی، صرف اسلام پہ اعتراض کیوں ہے؟ اسلام پر اعتراض کیوں ہے یار؟ اسلام میں تمہیں مسکین ملا ہے، جو بندہ آئے جس کا منہ چاہے، جس کا دل چاہے وہ یہاں منہ کھولنا شروع کر دے اسلام پر، نہیں نہیں، مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے لونڈی والا؟ اسلام میں کہیں بھی ایسا کام کرنے کی اجازت ہے نہیں دی۔ آقا علیہ السلام گزرے ایک جگہ پہ، ایک غلام، آقا علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ ایک غلام کو مار رہے تھے، ہاں جی، انہوں نے دیکھ کے نا آقا علیہ السلام کو زور سے کہا میں رسول اللہ علیہ السلام کی پناہ میں آتا ہوں۔ اتنا دیکھا، آقا علیہ السلام پیچھے سے آ رہے تھے، اس کی پیٹھ تھی دوسری طرف، وہ دیکھ رہا تھا، اس کا منہ تھا ادھر، آقا علیہ السلام کو دیکھا، اس نے جیسے حضور کو دیکھا کہنے لگا میں نے تجھے آزاد کیا، فوراً آزاد کر دیا۔ یہ آزادی والا تو سلسلہ شروع ہی اسلام نے کیا ہے۔ کافر تو آج بھی مسلمانوں کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے بھائی، ہمارے کتنے سارے مسلمان بلوچستان کے اٹھا کے یہ باہر لے گئے، آج تک ایک بندہ نہیں چھوٹا ہیں۔ جن لوگوں نے جناب پکڑ کے پورا افغانستان تباہ کر دیا، پورا عراق تباہ کر دیا، جنہوں نے جناب چیچنیا کے اندر جناب بارش کر دی، اور انہوں نے جناب مسلمانوں کے 10 ملکوں کو تباہ کر دیا، لیبیا کو تباہ کر دیا، ہاں جی، عید والے دن انہوں نے پکڑ کے صدام کو جناب پھانسی پہ لٹکا دیا، عید والے دن مسلمان دل چھلنی ہو جائیں ہیں، وہ جناب ہمیں سکھا رہے ہیں اسلام، وہ ہمیں جناب امن سکھا رہے ہیں۔ کیا اندھیر نگری ہے یار یہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں آیت کریمہ، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، پھر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، تمہیں خوف ہے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یہ میں نے پہلے بتا دیا، اگر ایک کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، اسے پتہ میں نہیں چل سکتا تو ایک کے ساتھ بھی کرنا جائز نہیں ہے، اسے پتہ میں وظیفہ زوج ادا نہیں کر سکتا، پھر ایک کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او ما ملکت ایمانکم، یا پھر لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح، ان کو جناب خرید لو تم، ان کے ساتھ تم کرو جو بھی تمہارا معاملہ ہے۔ ذالک ادنیٰ، اور یہاں مزے کی بات ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، کریم آقا صلی 2 حدیث ہیں بلکہ، آقا علیہ السلام ایک جنگ کے موقع پر، حاتم طائی ہے نا، اس کی بیٹی اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا غلام بن کے آئے، ہزاروں لوگ تھے غلام بن کے آئے۔ جب یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، ننگا سر تھا، میں بھی تیرے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں، اس نے کہا جی ہے ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارکہ عطا فرمائی، میں یہ چادر سر پہ کرو، بیٹی کافر کی ہے لیکن چادر حضور اپنی عطا فرما رہے ہیں، ابھی تک مومنہ نہیں ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے، اس نے کہا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، آقا علیہ السلام نے تجھے میں نے آزاد کیا، اس نے کہا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، اکیلی آزادی نہیں چاہتی، حضور نے جتنے تیرے لوگ غلام ہوئے سب کو آزاد کر دیا، میں سب کو آزاد کر دیا۔ اور اس طرح کر کے ایک جنگ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلام بن کے آئے مدینے میں، حضور نے تقسیم بھی فرما دیے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی تقسیم فرما دیا حضور نے۔ تقسیم کرنے کے بعد ایک جو ہے نا مائی صاحبہ آقا علیہ السلام کے پاس آئی، آقا علیہ السلام نے آزاد کر کے نکاح فرما لیا ہیں۔ جب نکاح کیا نا حضور نے تو مدینے کے سارے صحابہ جو ہیں انہوں نے کہا یار ہمیں شرم آتی ہے، اب تو یہ پورا علاقہ پورا قبیلہ آقا علیہ السلام کا سسرالی بن گیا ہے، انہیں غلام بنا کے رکھے، انہوں نے سب کو آزاد کر دیا، سب کو آزاد کر دیا۔ بتائیں یہ تو اسلام کہتا ہے بھائی، اسلام کے دامن رحمت کے علاوہ کہیں اور رحمت نہیں ملے گی آپ کو۔ ہاں، اسلام کے دامن رحمت کے علاوہ کہیں عافیت نہیں ملے گی عورتوں کو۔ ہاں، ان کو میرا یہی درس ہے، پیغام ہے اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، خدا کے لیے آپ باز آ جائیں، اسلام کو پڑھیں۔ آپ کافروں کی، لبرلوں کی، سیکولروں کی باتیں سن کر کے آپ ان سے متاثر نہ ہوں، وہ تو اعتراض کر رہے ہیں، اندھا اعتراض ہی کرتا ہے، اندھا اعتراض کے علاوہ کچھ اور کر سکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے
وہ راہ حق کو اختیار کریں. ذالک ادنی اللہ تعولو، میں یہی بات جو ہے وہ انصاف کے قریب ہے کہ تم جو ہے انصاف نہیں کر سکتے، تمہیں خوف ہے تو میں پھر تم ایک کے ساتھ کرو. باقی جو ہے کل جو ہے نا انشاءاللہ عز و جل اس پہ ایک بات رہ گئی ہے وہ میں کل عرض کروں گا. ابھی وقت کافی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق.